بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے مولائے روم کی ویڈیوز کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کے متوازی دوسرا سلسلہ تفسیر کا شروع کر رہے ہیں، لیکن یہ اشاری تفسیر ہے اور اس کو عرفانی تفسیر بھی کہتے ہیں اور صوفی تفسیر بھی کہتے ہیں۔ اب اشاری یا عرفانی تفسیر کیا ہوتی ہے، مختصراً اس کی وضاحت پیش کر دیتا ہوں۔ اس کی وضاحت مثال کے ذریعے زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے گی۔ جب سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی تو ایک میں حضرت ابوبکر صدیق نے اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشارہ اس میں سے اخذ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے دار عقبہ میں انتقال فرمانے لگے ہیں اور وہ پردہ فرمانے لگے ہیں، تو اس سے وہ افسردہ ہو گئے اور ان کے آنسو بہہ گئے۔ تو یہ در حقیقت موضوع تفسیر کا تو یہ ہے کہ ہم نے مکمل کر لی، ہم نے دین مکمل کر لیا اور شریعت مکمل کر لی، لیکن اب یہ تو بظاہر خوشخبری کی بات ہے، لیکن اس پہ جو رونا ہے وہ در حقیقت اس کے اندر جو غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کر کے کہ در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونے لگا ہے، کیونکہ دین کی تکمیل ہو گئی، آپ کا مشن مکمل ہو گیا، تو اب جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں موجودگی کی ضرورت نہ رہی۔ اس چیز کو محسوس کر کے وہ روئے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جسے ہم تفسیر اشاری کہتے ہیں، اور مفسرین کی اصطلاح میں اس کو تفسیر عرفانی اور بعض کے نزدیک تفسیر صوفی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ گہرے غور و فکر کے بعد اور تدبر فی القرآن کے نتیجے میں یہ تفسیر جو ہے سمجھ آتی ہے۔ تو اس نوعیت کی تقریباً ہر آیت میں کچھ اشارے موجود ہیں جو ظاہری تفسیر کے ساتھ ساتھ ان سے بھی کوئی چیز ڈیرائیو کی جا سکتی ہے، اس اشارے سے بھی کوئی رہنمائی لی جا سکتی ہے، اور اس میں بہت ساری شرائط بھی مفسرین نے رکھی ہیں تاکہ تفسیر اشاری سے کوئی کسی قسم کے فتنے کا خدشہ نہ پیدا ہو جائے اور کسی قسم کی ایسی چیز نہ پیدا ہو جائے جس سے امت میں انتشار پیدا ہو یا معنی میں غلطی لگ جائے۔ اس کے لیے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ تفسیر ظاہری کو تسلیم کیا جائے، جو ظاہری تفسیر ہے جس موضوع کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کو تسلیم کیا جائے، البتہ ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے اندر یہ اشارہ بھی موجود ہے تو اس کو بھی بیان کیا جائے یا اس کے مطابق بھی کوئی عمل کیا جائے اور وہ تفسیر ظاہر کے خلاف نہ ہو، تو اس کو باتفاق مفسرین جائز سمجھا گیا ہے۔ اب آتے ہیں براہ راست سورہ فاتحہ کی جانب، کیونکہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ اس کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید کا افتتاح ہے، اور یہ در حقیقت قرآن مجید کا خلاصہ بھی ہے، اور اس کو ہم نے آج جو بیان کرنا ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر پر تو پوری جلد لکھی گئی ہے مفسرین کے ہاں، لیکن یہاں مقصود ہمارا نماز کے حوالے سے سورہ فاتحہ کا بیان ہے، اور نماز میں یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب کے علاوہ کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی، یعنی کوئی نماز درست نہیں ہوگی جب تک فاتحۃ الکتاب اس میں موجود نہیں ہوگی۔ تو البتہ یہاں پر فقہاء میں، احناف میں اور دیگر فقہاء میں یہ اختلاف رہا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، تو یہ ایک الگ سے موضوع ہے، اور اس موضوع کو ایک الگ نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ کیا ہے، اختلاف کیا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت اختلاف ہے، اور اس میں یعنی حقیقتاً نظر آتا ہے کہ اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی علمی اختلاف، تو اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ البتہ ہمارا اس وقت کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فاتحۃ الکتاب کی قرآن مجید میں جو اہمیت ہے اور اس کے پیش نظر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں
اس کے اہتمام کی طرف بہت دفعہ توجہ دلائی ہے، اور اس میں ایک حدیث ایسی ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور تمام سنن میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو یہ در حقیقت حدیث قدسی ہے۔ اس حدیث قدسی میں صرف فاتحہ کا بیان ہے، اور فاتحہ فی الصلاۃ کا بیان ہے۔ بلکہ اس حدیث میں ہم ابھی یہ حدیث پڑھیں گے تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ حضور علیہ السلام نے فاتحہ کو نماز کا مرکز قرار دیا ہے اور نماز کا ورد قرار دیا ہے، اسی لیے ہر رکعت میں فاتحہ ضروری ہے۔ اور نماز کے اندر یعنی سورہ فاتحہ کو ایک ایسا مرکزی نقطہ قرار دیا گیا ہے کہ جس کے ارد گرد باقی نماز بنی جاتی ہے، باقی جو اسٹرکچر ہے وہ نماز کا تعمیر ہوتا ہے۔ اگر فاتحہ نہیں ہے تو گویا کہ یعنی فاتحہ پوری توجہ کے ساتھ نہیں پڑھی گئی اور فاتحہ کو بڑی اہمیت کے ساتھ نہیں پڑھا سنا گیا تو نماز جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر جو ہم نے حدیث کا تذکرہ کیا وہ حدیث قدسی ہے، یعنی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں، یقول قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان دو نصف میں تقسیم کر دیا ہے۔ قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، دو نصف کر دیا ہے، اور پھر میرا بندہ یعنی جو بھی سوال کرے گا وہ اسے میں عطا کروں گا۔ تو اب آگے صرف فاتحہ کا بیان ہے، باقی نماز کا بیان نہیں ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز قرار دیا۔ تو آگے فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، تمام حمد رب العالمین کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں کہتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا قال الرحمن الرحیم، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ وَإِذَا قال مالک یوم الدین، تو قال اللہ تعالی مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تمجید کی، یعنی مجھے روز جزا کا مالک قرار دیا۔ وَإِذَا قال إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں ہم اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو قال هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ جو کلمہ ہے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ والا، یہ کلمہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے، اور اب جو میرا بندہ سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ نصف کس طرح ہے؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، سو عبادت کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد فراہم کرنے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اب اس نے میری مکمل تعریف بیان کر دی اور میری طرف مکمل طور پر توجہ کے ساتھ تعریف بیان کر دی، اب جو بھی یہ سوال کرے گا میں اسے دوں گا۔ یہاں ایک چیز ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ اب ایک ایسا سوال ہونا چاہیے جو کہ تمام خوبیوں کو محیط ہو، جس کے اندر تمام سوال آ جائیں۔ ایک ایسا جامع سوال ہونا چاہیے کہ جس کے اندر دنیا اور ما فیہا کی اور آخرت کی ہر خیر انسان مانگ لے۔ اس لیے وہ جامع دعا ہے جو فرض ہے، وہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اب صراط مستقیم یعنی یہ کسی ایک شعبے کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی یہ عام ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اگر ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں اور اسلام اور شریعت کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں صحیح راستہ، گائیڈ اس ٹو دا رائٹ پاتھ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صحیح راستہ ملے تاکہ ہم منزل کو پہنچیں۔ اگر ہم دنیا کا بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، مثلا فرض کریں کہ کوئی شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی اگر وہ اس کو صحیح راستہ مل جاتا ہے اور وہ صحیح راستے پر چلتا ہے تو نفع بخش کاروبار کا مالک ہوگا، اور اگر غلط راستے پر چل پڑے تو نقصان اٹھائے گا۔ اس کا مطلب ہے صراط مستقیم۔ اسی طرح عائلی زندگی میں اگر وہ صراط مستقیم کو اختیار کرے گا، درست راستے کو اختیار کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی درست راستے کی طرف رہنمائی کر دیں گے تو اس کی عائلی زندگی بہت خوشگوار ہوگی، اور اگر وہ نادرست راستہ اور غلط راستہ اختیار کرے گا تو اس کی عائلی زندگی بہت بری طرح متاثر ہو جائے گی۔
اسی طرح اگر ایک حکومت چلانے والا شخص ہے، حکمران ہے، وزیر ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اور کوئی کسی بھی محکمے کا سربراہ ہے، وہ اگر اچھے طریقے سے اس کو چلائے گا، یعنی صحیح طریقے سے چلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کریں گے اور وہ رہنمائی مانگے گا۔ اسی لیے بعض حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی نماز درست ہو گئی تو اس کی ہر چیز درست ہوگی، کیونکہ نماز کا مرکزی نقطہ یہ دعا ہے، اس سے پہلے حمد و ثنا ہے، اور یہ دعا ہے، اور پھر اس کے بعد اس دعا کی تفصیل ہے۔ اس دعا سے قبل اہدنا الصراط المستقیم گویا مرکزی نقطہ ہے سورہ فاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ مرکز ہے نماز کا، اور اہدنا الصراط المستقیم مرکز ہے سورہ فاتحہ کا۔ اس سے پہلے حمد و ثنا ہے، اور اس کے اندر اشاری تفسیر یہ ہے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرو اور اس کے بعد اپنا مطلوب مانگو۔ اور اسی طرح یعنی صراط مستقیم اگر حکمران کو مل جائے تو جو رعایا ہے وہ خوشحال ہو جاتی ہے، اور جو حکمران صراط مستقیم مانگتا ہے، اس لیے یہ ورد نماز ہے، اور نماز فرض ہے، اور نماز کے اندر فاتحہ فرض ہے، اور فاتحہ میں آدمی اگر پوری توجہ کے ساتھ حمد و ثنا کر کے صراط مستقیم کو دل اور دماغ اور زبان تینوں کے ساتھ طلب کرے گا تو زندگی کے کسی راستے میں بھی، زندگی کے کسی شعبے میں بھی نقصان سے بچ جائے گا اور نفع ہی نفع حاصل ہوگا۔ ایسے لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ایسے لوگوں کا راستہ جن پر آپ کے انعامات ہوئے، نہ کہ ایسے لوگوں کا راستہ جو بھٹک کے، فکری طور پر بھٹک کے یا نظری طور پر بھٹک کے، یا نہیں ایسے لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، یعنی اس کے نتیجے میں، یعنی ہمیں آپ کے غضب سے بھی پناہ چاہیے آپ ہی کی، اور فکری طور پر بھٹکنے سے بھی پناہ چاہیے، اس لیے ہمیں صراط مستقیم عطا کیجیے۔ اب یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ 5 وقت وضو کر کے باقاعدہ طریقے سے جو نماز ذکر کے لیے قائم کی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کیجیے میری یاد کی خاطر، تو یہ ایک خاص نوعیت کی یاد ہے جو اپنے مخصوص وقت پہ ہوگی، مخصوص پروٹوکول کے ساتھ ہوگی، وضو اور طہارت کے ساتھ ہوگی، توجہ اور ارتکاز کے ساتھ ہوگی، تکبیر تحریمہ کے بعد ہوگی، اور اس کے بہت سارے لوازمات ہوں گے، بہت ساری طہارت چاہیے، قلبی اور جسمانی اور لباس کی اور جگہ کی، اور بہت ساری شرائط کے ساتھ یہ خاص عبادت ہے۔ اس عبادت کا مرکزی نقطہ جو فاتحۃ الکتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں مکمل صلاۃ قرار دیا، اور اس صلاۃ کا مرکزی نقطہ یعنی فاتحۃ الکتاب کا مرکزی نقطہ وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائیں، اور توفیق عطا فرمائیں کہ جب بھی ہم صراط مستقیم نماز میں مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم کہیں کہ گائیڈ اس ٹو دا رائٹ پاتھ، تو ہمارا دل بھی یہ کہہ رہا ہو۔ البتہ یہاں پر میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ احناف کے ہاں چونکہ جب آگے امام فاتحۃ الکتاب کی قرأت کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو غور سے سنو بھی اور چپ بھی رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب سورہ فاتحہ چونکہ قرآن ہے تو وہ جب پڑھا جائے گا تو پیچھے خاموش رہنا ہے، لیکن یہ خاموشی ایسی نہیں ہے کہ امام اب فاتحہ پڑھ رہا ہے ہمارا اس کے ساتھ، یعنی اس وقت ہمارا کوئی کام نہیں۔ امام جب الحمدللہ رب العالمین کہے تو پیچھے ہمارا دل حمد بیان کر رہا ہو، ثنا بیان کر رہا ہو۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم کہے تو ہمارا دل صراط مستقیم مانگ رہا ہو، تو پھر ہم نماز میں امام کے ساتھ ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی قراءت ہو تو یعنی وہ اس وقت اس کے اندر انوالو ہو، یعنی فاتحۃ الکتاب میں حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم نماز پوری میں ارتکاز کا خیال کریں، توجہ الی الحق رکھیں، اور خاص طور پر فاتحۃ الکتاب میں اور صراط مستقیم مانگتے وقت، تاکہ ہم دنیا اور ما فیہا کی ہر خیر سے روشناس ہو سکیں اور ہر غلطی سے بچ سکیں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔